اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بس ایک شخص آیا اور گلے میں لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور گلا بھرنے لگا تو میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور گلا بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا، وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو تم 3 روز سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ شیطان بنی نوع انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ جنات میں سے ہے اور جنات کو دیکھنا انسانی آنکھ کے لیے ممکن نہیں مگر جب اللہ چاہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہمیں شیطان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی اور اس کی مہلک برائیوں اور گناہ مٹا دیں گی، اور اسے 10 مسلمان آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔